السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. میرا نام عثمان احمد قادری ہے. بزنس ایتھکس کی سیریز کا ہمارا یہ 5th لیکچر ہے. ہمارے اس 5th لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آفٹر کمپلیٹنگ دس لیکچر the student will be able to understand about what is a moral development and what is a moral reasoning, stages of the moral development کی کون کون سے اسٹیپس ہیں, کون کون سے اسٹیجز ہیں, کولبرگ کی تھیوری کیا ہے, اور کولبرگ کی تھیوری کے اوپر کن لوگوں نے کریٹیسائز کیا, اس کو بھی ہم زیادہ ڈیٹیلی کریں گے. Moral development and moral reasoning. We have said that ethic is the study of the morality. جیسے میں نے آپ کو پریویس لیکچرز میں بتایا تھا کہ اخلاقیات کے علم کو ہم ایتھکس کہتے ہیں. That a person begins to do ethics when he or she turn to look at the moral standards, learn from the family, mosque, friends, society, and begin asking whether these standards are reasonable or unreasonable, what these standards imply for the situation and issue we face. ڈیئر اسٹوڈنٹ, انسان جو ہے وہ مورل اسٹینڈرڈ جو وہ اخلاقیات کا جو علم ہوتا ہے, جس کا میں نے آپ کو کہا کہ ایتھکس جو ہے وہ اخلاقیات کا علم ہے, تو انسان جو ہے یہ ایتھکس کیسے سیکھتا ہے. تو وہ مورل اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں, جو اخلاقیات کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ اپنی فیملی سے سیکھتا ہے. وہ مساجد میں جو ہے مولوی حضرات ہوتے ہیں ان سے سیکھتا ہے, اپنے دوستوں سے وہ اس کا مورل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. سوسائٹی اس کو سکھاتی ہے, پھر اس کو یہ اسٹینڈرڈس کو اس لیول کے اوپر لے کے آتا ہے. کیا یہ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ ریزنیبل ہیں یا انریزنیبل ہیں. پھر اس کے مطابق وہ اپنی سچویشنز میں, کسی سچویشن میں جب کوئی ایشو فیس کرتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن فیس کرتا ہے, تو وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس موقع کے اوپر وہ اپلائی کرتا ہے. مورل ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. مینی پیپل assume that our values are formed during the childhood, do not change after that. بہت سے لوگ جو ہیں اس بات کو ازیوم کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے اقدار جو ایٹ دا اسٹارٹنگ آف دا لائف جو سیکھتا ہے, ٹل دا ڈیتھ آف دا لائف جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے, یعنی کہ اس میں چینجنگ نہیں کرتا. یعنی کہ مورل ڈیولپمنٹ جو اب انسان جو ہے جو ویلیوز اور نارم جو ہے بچپن میں سیکھتا ہے, ٹل دا ڈیتھ آف دا لائف جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. ان فیکٹ گریٹ ڈیل سائیکولوجیکل ریسرچ ایز ویل ایز آور own personal experience demonstrate that we mature, we change our values in the deep way. لیکن بہت سے سائیکولوجیکل اسٹڈیز جو ہے, ہمارا پرسنل ایکسپیرینس یہ شو کرتا ہے کہ انسان جب میچور ہو جاتا ہے تو وہ جو ویلیوز جو ہیں اس نے بچپن میں سیکھی ہوتی ہیں, وہ نورم جو اس نے بچپن میں سیکھی ہوتی ہیں, میچورٹی میں جا کر وہ چینج ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ ایگزامپل دوں کہ کسی کے والدین تو یہ نہیں کہتے نا کہ تم بیٹا جا کے چوری کرو. بچپن میں ہمیں سبھی بڑی اچھی تربیت دے رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن 18 سال میں یا 15 ٹین ایج کی زندگی میں وہ بچہ جو ہے وہ کیسے جو بچے جو ہیں وہ کیسے قاتل کی طرف بن جاتے ہیں, چور بن جاتے ہیں. تو کسی کے والدین تو نہیں کہتے کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے بڑا ہو کے چور بنے گا. تو یہاں پر وہ سائیکالوجی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ جو ہے جو نارمز اور ویلیو جو ہے بچپن میں سیکھتا ہے, وہ جب وہ میچور ہوتا ہے تو وہ ان سے ہٹ جاتا ہے. جسٹ ایز اے پیپل فزیکل ایموشنل اینڈ کوگنیٹیو ابلٹی ڈیولپ ایز دا ایج. جیسے کہ وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جیسے بچہ جو ہے, لوگ جو ہیں اس کی فزیکل اور ایموشنل اور اس کا لاشعور جو کی ابلٹی جو ہے ایج کے ساتھ بڑھتی ہے, اسی طرح دا ابلٹی ٹو ڈیل ود دا مورل ایشوز ڈیولپ ایز دے موو تھرو دا لائف. اس کی جو کوگنیٹیو ابلٹی ہے وہ بھی جو ہے لاشعور بھی ہے, جو مورل ڈیولپمنٹ کا جو انفراسٹرکچر بھی ہے وہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے جس طرح اس کی فزیک, ایموشنل اور اس کا لاشعور جو ہے وہ بڑھتا ہے. مورل ڈیولپمنٹ جو ہے کس طرح انسان کے اندر جو وہ اسٹرکچر ہے وہ بنتا ہے, اس کے بارے میں لارنس کولبرگ سائیکالوجسٹ کے اندر اس کا سائیکالوجیکل اسٹڈی کے اندر اس کا بڑا یوگدان ہے. اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اس نے 6 سٹیجز بتائی ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے لاشعور جو ہے
مورل اخلاقیات کا جو شعور ہے وہ کیسے پرورش پاتا ہے، کیسے وہ پروان چڑھتا ہے، کیسے وہ بلڈ ان کرتا ہے. تو اس نے وہ 3 لیولز کے اندر جو ہے اس نے مورل ڈیولپمنٹ کی ڈسکرپشن بتائی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے 3 لیولز کے تھرو جو ہے وہ مورل ڈیولپمنٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ ان ہوتا ہے. وہ 3 لیولز کو اس نے ہر ایک لیول کو 2 اسٹیجز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. فار ایگزامپل لیول فرسٹ کو اس نے پری کنونشنل اسٹیج کا نام دیا ہے، پری کنونشنل لیول کا نام دیا ہے. پری کنونشن لیول کو اس نے 2 اسٹیجز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. پہلی اسٹیج کو اس نے پنشمنٹ اوبیڈینس کا نام دیا ہے اور سیکنڈ اسٹیج کو انسٹرومنٹل ریلیوٹسٹ کا نام دیا ہے. سیکنڈ جو لیول ہے اس کو اس نے کنونشن لیول کا نام دیا ہے اور کنونشن لیول کو فردر اس نے 2 اسٹیجز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، انٹر پرسنل کنکارڈنس. اور فورتھ اسٹیج کو اس نے اتھارٹی اینڈ سوشل آرڈر مینٹیننس کے نام کے پرسپیکٹیو میں اس نے ڈسکرائب کیا ہے. اور تھرڈ لیول میں بھی اس نے فردر جو ہے تھرڈ لیول کو اس نے پوسٹ کنونشنل کا نام دیا ہے. پوسٹ کنونشنل کے اندر بھی اس نے 2 اسٹیجز جو ہیں وہ ڈسکرائب کیے ہیں. پہلی اسٹیج کو اس نے سوشل کنٹریکٹ اینڈ لیگلسٹک کے پرسپیکٹیو میں ڈسکرائب کیا ہے اور 6 اسٹیج کو اس نے یونیورسل ایتھیکل پرنسپل کے پرسپیکٹیو میں اس نے ڈسکرائب کیا ہے. آئیں ان اسٹیجز کو ہم زیادہ ڈیٹیل نہیں سمجھنے کے لیے اپنے نیکسٹ سلائڈس کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ پریویس سلائڈ میں نے آپ کو بتایا کہ لیول 1 جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری کنونشنل اسٹیج، اس کے اندر 2 اسٹیجز ہوتی ہیں. نمبر 1 جو ہے پنشمنٹ اینڈ اوبیڈینس اورینٹیشن کی جو اسٹیج ہے، اس کے اندر جو کہتے ہیں جب انسان 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر 4 یا 5 سال کے اندر ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کا اسٹرکچر جو ہے وہ بلٹ ان کرنے کے لیے ہم فزیکل اتھارٹی کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتا ہے ایٹ دس اسٹیج دا فزیکل کنسیکوینسز آف این ایکٹ ہوللی ڈیٹرمائن دا گڈنیس اینڈ دا بیڈنیس آف دیٹ ایکٹ. The child's reason for doing the right things are to avoid the punishment or defer to the superior physical power of the authorities. There is a little awareness that the other have the similar needs to one owns. یہاں پر بچے کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کا جو ہے اسٹرکچر بنانے کے لیے وہ پنشمنٹ کی ڈر سے یعنی کہ سزا کی بیسس کے اوپر انسان کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کا اسٹرکچر بنتا ہے. سزا کون دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو فار ایگزامپل ان کو فزیکل اتھارٹی دی جاتی ہے. آپ کے دادا ابو جو ہیں، آپ کے والدین جو ہیں، وہ ان کو یہ فزیکل اتھارٹی ہوتی ہے. ماموں کو، بڑے بھائیوں کو فزیکل اتھارٹی ہوتی ہے کہ بچہ جب بھی کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تمہارا چاچو آ گیا ہے، اگر تم یہ غلط کام کرو گے. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ ایک 6 ماہ کے یا 4 سال کے بچے سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا چوری کرنا اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں انکل جی چوری کرنا بری بات ہے. پوچھتے ہیں کیوں جی چوری کرنا کیوں بری بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری مما مارتی ہیں، میرے پاپا مارتے ہیں، میرے دادا ابو مارتے ہیں. سو سزا کا تعین ہم کر دیتے ہیں اس کے اندر جو ہے اخلاقیات کو پروان چڑھانے کے لیے. تو نیکسٹ اسٹیج کے اندر جو ہے وہ پری کنونشنل جو ہے لیول ہے، اسٹیج نمبر 2 ہے. اس کو انسٹرومنٹ اور ریلیٹیوٹی اورینٹیشن کا اس نے نام دیا ہے. ایٹ دس اسٹیج رائٹ ایکشن بیکم دوز دیٹ کین بی serves as an instrument for satisfying the children's own needs or the needs of the those for the whom the child cares. اس میں انسان جو ہے بچے کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کا اسٹرکچر پروان چڑھانے کے لیے فاضل 6 سال کا بچہ ہو جاتا ہے. 6 سال بچے کے اندر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے آپ بتاؤ کہ مجھے پوئم سناؤ. وہ آپ کو پوئم سناتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا مجھے نعت سناؤ. وہ آپ کو نعت شریف سنانا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ لو بیٹا چاکلیٹ. آپ انسٹرومنٹ کا سہارا لے کر آپ اس کے اندر جو ہے اخلاقیات کو وہ نرشمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اخلاقیات کو وہ پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. اس اسٹیج کے اندر بچہ نہ صرف اپنی ضرورت کا خیال ہوتا ہے اس کے بلکہ دوسروں کی ضرورت کو بھی دیکھ کر وہ دوسروں کی ضرورت کو بھی خیال رکھتا ہے کہ دوسرے اس کی کس حرکت کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں.
تو یہاں پر ہم بچے میں اخلاقیات کو پرورش پانے کے لیے اخلاقیات کا اسٹرکچر یا اخلاقیات کا وجدان بلڈ کرنے کے لیے اس انسٹرومنٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی گفٹ دے دیتے ہیں, ہم اس کو کوئی چاکلیٹ دے دیتے ہیں جب وہ کوئی بہتر حرکت کرتا ہے. اب ہمارا لیول 2 سٹارٹ ہوتا ہے. کولبرگز نے اس لیول 2 کو جو نام دیا تھا وہ کنونشن سٹیج کا نام دیا تھا. اس سٹیج کے اندر بھی 2 سٹیجز آتی ہیں, اس لیول کے اندر بھی 2 سٹیجز آتی ہیں. اس سٹیجز کے اندر مینٹیننگ دا ایکسپیکٹیشنز آف ون اون فیملی, پیئر گروپس آف دا نیشن. یہاں ان 2 سٹیجز کے اندر جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے فیملی کی, دوستوں کی یا اس کنٹریز کی. دا ینگ پرسن ایٹ دس اسٹیج از لائل ٹو دیز گروپس دیئر نارمس. اب ینگ جو بندہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل 14 یا 15 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, وہ لائل ہوتا ہے ان گروپس کے ساتھ جو اس کے پیئر گروپس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہی سی دا رائٹ اور رانگ ان دا ٹرم آف واٹ مائی فرینڈس اینڈ تھنک. اب وہ جو حرکت غلط اور صحیح کا جو تعین کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کی سوچ کے اوپر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے دوست جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہے, اس کی فیملی جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں. جو ہے ایک وٹ وی بلیو, وٹ وی پاکستانی بلیو اینڈ واٹ دا لاز ہیں, ہمارے لاز کیا کہتے ہیں. ایک پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں جو ہوتے ہیں ایک اچھے بندے کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ایکسپیکٹیشن کی بیسس کے اندر ایکسپیکٹیشن آن دا بیسس آف دا ایکسپیکٹیشن آن دا بیسس آف دا لاز جو ہیں وہ انسان کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بلٹ ان ہوتا ہے. لیول 2 کی پہلی جو سٹیج ہے وہ اس کو انٹرپرسنل کنکورڈنس اورینٹیشن کا نام دیا ہے. کہتا ہے گڈ بیہیویئر ایٹ دس ارلیئر کنونشن اسٹیج از دا لیونگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا دوز فار دا ہوم ون فیلز لوائلٹی, affection, trust, such as the family and the friends. Right action is conformity to what is generally expected in the one's rules as a good son, daughter, and the brother and the friends, so on. اب جو ہوتا ہے اس سٹیج کے اندر وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر جو لاشعور جو بنتا ہے, لاشعور کس کا, اخلاقیات کا لاشعور, وہ کہتا ہے انسان کے اندر کیسے بنتا ہے. کہتا ہے وہ ایکسپیکٹیشن کی بیسس کے اوپر بنتا ہے کہ فیملی یا کی جو ایکسپیکٹیشن اپنے ایک اچھے بیٹے کے اوپر جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں فار ایگزامپل 14 سال کا جب میں تھا تو میں ایک اچھا بیٹا بننا چاہتا تھا. تو میرے چھوٹا بھائی جو تھا یا میرا جو بڑا بھائی تھا, میرے والدین یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ٹاپ کرتا ہے, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے, یہ اول ہر کلاس میں یہ ٹاپ کرتا ہے, تو یہ بڑا اچھا بچہ ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں بھی اچھا بنوں, میں بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھوں, میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کروں. تو انسان کے اندر جو ہے اس سٹیج میں جو لاشعور بنتا ہے, اخلاقیات کا جو وجدان بنتا ہے, اخلاقیات کا جو اسٹرکچر بنتا ہے آن دا بیسس آف دا ایکسپیکٹیشن بنتا ہے کہ والدین کی اس کے اوپر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ایک اچھے بیٹے کے اندر یہ خوبیاں ہوتے ہیں, تو میں وہ اچھا بیٹا بننے کی کوشش کرتا ہوں. پھر لیول 2 کے اندر جو ہے جو سیکنڈ جو سٹیج ہے اور اوورآل جو 4th سٹیج ہے, لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن کی بیسس کے اندر جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کا اسٹرکچر جو ہے وہ بلٹ ان ہوتا ہے. رائٹ اور رانگ ایٹ دس more mature conventional stage now come to be determined by the loyalty to the ones on the larger nation on the surrounding societies. Laws are to be upheld except where they conflict with other fixed social societies. The laws and the norms of the society should be followed as so society will be continues to the function to the well. So یہاں پر بچہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 16 17 18 سال کی عمر کا یہ بچہ ہو جاتا ہے. تو وہ اب وہ سوسائٹیز کے لاز کو وہ جو ہے وہ روڈ کے لا کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ٹریفک کی وائلیٹ کروں گا, میں فار ایگزامپل ہم جب 16 یا 17 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ زیبرا کراسنگ جو ہے روڈ کے اوپر جو بائک چلا رہا ہوتا ہے, تو جب ریڈ لائٹ جو ہوتی ہے وہ آن ہو جاتی ہے تو وہ وہاں پر رک ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس ریڈ لائٹ کو میں کراس کروں گا تو وارڈن جو ہیں وہ مجھے چلان کریں گے. سو
اب وہ روڈز کے لا کو، ٹریفک کے لا کو، سوسائٹیز کے لاز کو، کنٹریز کے لا کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں چوری کروں گا تو اس سے مجھے حوالہ پولیس کیا جائے گا. تو انسان میں یہاں جو ہے اخلاقیات کا جو اسٹرکچر ہے، اخلاقیات کا جو وجدان ہے وہ بلڈ ہوتا ہے آن دا بیسس آف دا societies, on the basis of the laws and the norms of the society. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیول 3 پوسٹ کنونشنل اٹانومس اینڈ دا پرنسپل اسٹیجز. اب اس اسٹیج 3 لیول 3 کو پوسٹ کنونشن کا جو جیسے کہ ہم آپ کو نام دیا ہے پوسٹ کنونشن اسٹیج کے اندر بھی فردر جو ہے لانس کولبرگ نے 2 اسٹیجز جو ہیں وہ لیبریٹ کیا ہے. اس اسٹیج کے اندر انسان کیسے سیکھتا ہے، کیسے اخلاقیات کا اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر پرورش پاتا ہے، بلٹ ان ہوتا ہے. دا پرسن نو لانگر سمپل ایکسیپٹ دا ویلیوز اینڈ دا نارمز آف ہر گروپس. اب یہاں پر انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ 25 سال کا آپ سمجھ لیں کہ ایک ینگ بندہ بن جاتا ہے، ینگ بندہ ہو جاتا ہے، بندی ہو جاتی ہے، میچور ہو جاتے ہیں کہ اب وہ ایسے ہی اپنے جو ویلیوز اینڈ نارمز کے اوپر جو ہے اندھا بلیو نہیں کرے گا. فار ایگزامپل جب میں چھوٹا تھا تو میری والدین، ہمیں بخار ہو جاتا تھا تو میری والدہ کہتی ہیں میرے بیٹے کو نا جادو ہو گیا ہے، یا میرے بیٹے کو نظر ہو گئی ہے تو اس کو دم کراؤ نا. تو میں اس وقت چھوٹے تھے تو ہم سمجھتے تھے ہاں شاید ایسے ہی ہوگا کہ مجھے نظر ہو گئی ہے تو میری امی نے مجھے تویز دے دینا، یا کوئی ایسے مولوی کے پاس لے جانا، وہاں پر دم درود کرنا اور جی یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب میں 25 سال کا ہوا تو جب میں اس طرح بخار وغیرہ ہو گیا تو میں امی والدہ نے کہا نہیں بیٹے کو نظر ہو گئی. میں کہ امی جی کیسی باتیں آپ کرتی ہیں کہ کیسی مجھے نظر ہو گئی ہے، ایسا تھوڑا ہوتا ہے. یہ تو جو مجھے بخار ہوا ہے یہ تو بیکٹیریا ہوں گے، کوئی ایسے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں انسان کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ بیکٹیریا پرورش پاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. امی آپ ایسی باتیں نہ کریں. تو اب وہ ویلیوز نارم جو ہیں اب میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع ہو جاتا ہوں، اس کے اگینسٹ بات کرنا شروع ہو جاتا ہوں. Indeed, the person try to see the right and wrong from the impartial point of view. اب بیٹا جو ہے، اب وہ بچہ جو ہے جو بڑا ہو جاتا ہے وہ impartial ہو جاتا ہے. The person can question the laws and the values of our societies and judge them in the term of the moral principle that she believes. اب وہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ لاز اور ویلیوز اگر اس سوسائٹیز کے اندر غلط ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھی کویسچن کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کے پرنسپل جو ہوتے ہیں، جو اس کے رہنما اصول اس کو بتاتے ہیں. ایک پوسٹ کنونشن جو لانس کولبرگ کا جو 3rd لیول ہے، اس کی جو 2 سٹیجز ہیں. اس میں پہلی سٹیج جو سوشل کنٹریکٹ اورینٹیشن ہے. At this first post-conventional stage, the person becomes aware that the people hold a variety of conflicting personal views, an opinion, emphasis, fair way of reaching the consensus by the agreement, contract and due process. اس سٹیج کے اندر جو ہے جو بچے کا جو فہم ہے، جو بچے کا جو وجدان ہے، جو بچے کا شعور ہے، لاشعور جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ there are the so many variety of the conflicting personal view and their opinion، کہ لوگوں کے درمیان جو ہے آپس میں بہت زیادہ تنازع ہے، بہت زیادہ ڈیفرنس ہیں. ہر ایک کی ویلیوز اور نارمز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کون سی ویلیوز اور کون سے نارم جو ہیں وہ بہتر ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس کا بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اب بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچے کا علاج کرانے کے لیے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈرگ کو چوری کرتا ہے، یعنی کہ وہ میڈیسن چوری کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کا علاج کرا سکوں. اب اخلاقیات کے پرسپیکٹیو میں وہ یہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ڈرگ کا لا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں میرے بچے کی زندگی کے اوپر. لائف کی زیادہ ورتھ ہے ایز کمپیئر ٹو دا اینی پراپرٹی. تو وہ ویلیو اور نارم کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کس کو زیادہ اہمیت دوں.
اب پوسٹ کنونشنل جو اسٹیج ہے اس میں جو اس کی پوسٹ کنونشنل جو لیول ہے اس کی اسٹیج نمبر جو 6 ہے، اور جو اس کی پوسٹ کنونشن کی جو سیکنڈ اسٹیج ہے وہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپل اورینٹیشن ہے. ایٹ دس فائنل اسٹیج دا رائٹ ایکشن کمز ٹو بی ڈیفائنڈ ان دا ٹرم آف دا مورل پرنسپلز چوزن بیکاز آف لاجیکل کمپریہنسونیس، یونیورسلٹی اینڈ کنسسٹنسی. اب یہاں پر وہ یونیورسل کے پرسپیکٹیو میں کنسسٹنسی کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہیومن رائٹس کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اب اسولٹ کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں معاشرے میں تشدد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے فہم میں آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل برما کے اندر جو ہے لوگوں کی جو نسلہ کشی کی جا رہی ہے، لوگوں کو جو مارا جا رہا ہے، تو وہ انسان جو اس کا لاشعور ہے وہ اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہاں پر جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے، یہاں پر جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا. تو جو یہاں پر انسان کا فہم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ جاتا ہے. وہ یونیورسل کے پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھنا شروع کر جاتا ہے. دا پرسن نو لانگر سمپلی ایکسیپٹ دا ویلیوز اینڈ دا نارمز آف دا گروپ ٹو وچ ہی اینڈ شی اینڈ وہ سمپلی وہ ویلیوز اور نارم کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. اگر وہ ان ایتھیکل ہوں تو ان ویلیوز اور اس نارم کو وہ اس کے خلاف بھی ان کو چینج بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو ویلیوز اور نارمز ہیں یہ اخلاقیات کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اس میں چینج اور امینڈمنٹ کرتا ہے. دا پرسن کویسچن دا لا اینڈ دا ویلیو اینڈ دا سوسائٹی ایٹ اڈاپٹ ری ڈیفائن دیم ان دا ٹرم آف سیلف چوزن مورل پرنسپل دیٹ کین بی جسٹیفائی ان دا ریشنل ٹرمز. اور وہ ریشنل ٹرمز میں اپنے ان جو اپنی جو اس کے جو مورل پرنسپل ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کولبرگ کی تھیوری آف کریٹیسزم. کولبرگ آن ریسرچ فاؤنڈ دیٹ مینی پیپل ریمین اسٹک. اب کولبرگ کی تھیوریز کے اوپر جو ہے وہ کریٹیسائز بھی ہوا کہ اس کی جو ناقدین ہیں اس کی تھیوریز کے اوپر جو ہے وہ کریٹیسزم اس طرح کیا. انہوں نے پہلا جو کریٹیسزم جو کیا گیا کولبرگ کی تھیوری کے اوپر، کولبرگ on research found that many people remain stuck at the early stage of the moral development. His structure implies that at the later stage are better than the earlier ones. Kohlberg has been criticized for this implication for not offering any argument to the back it up. کولبرگ کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو اس کی جو پوسٹ کنونشنل جو اسٹیجز جو ہیں وہ ارلیئر سٹیجز سے اس کی زیادہ امپلیکیشنز ہیں، لیکن اس کے انگیز نے اس نے کوئی اس کو بہتر آرگومنٹ نہیں پیش کر سکا اپنی اس دلیل کو کہ کون سی جو تھیوریز ہیں جو پوسٹ کنونشن سٹیج جو ہے کمپیریٹیولی پری کنونشنل جو سٹیجز سے لیول سے بہتر ہے. سو سیکنڈ جو ایک بہت زیادہ جو فیمس کریٹیسزم ہوا کولبرگ کی تھیوری کے اوپر وہ کیرول گلیگان کا کریٹیسزم تھا. کیرول گلیگان ہے فیمنسٹ psychologist has also criticized Kohlberg's theories on the ground that it describes the male and not female pattern of the moral development. اس نے گلیگان جو فیمیل تھی سائیکولوجسٹ تھی اس نے کہا کہ جو گلیگان کی تھیوری ہے وہ مردوں کے مورل ڈیولپمنٹ کی نشاندہی کرتی ہے، نہ کہ فیمیل میں جو مورل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ایک نظر میں دیکھا جائے تو اس کا یہ پوائنٹ آؤٹ ٹھیک بھی ہے کہ اس میں جتنے بھی اس نے اطراق ڈیولپمنٹ جو انسان کے اندر اس نے کی ہیں اخلاقیات کی جو اس کا لاشعور بنتا ہے وہ مردوں کے پرسپیکٹیو نے کیا، عورتوں کو اس نے بالا طاق رکھ دیا. گلیگن کلیم دیٹ دیئر ایز اے فیمیل اپروچ ٹو دا مورل ایشو دیٹ کولبرگ اگنور. اور جیسے کہ میں نے ابھی بھی بتایا کہ کولبرگ نے گلیگن نے یہ کلیم کیا، یہ کریٹیسائز کیا کہ اس نے فیمیل اپروچ کو سرے سے ڈسکس نہیں کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا 5th لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. مجھے امید ہے کہ میں نے جتنے بھی کنسیپٹ یہاں پر آپ کو کور کیے ہیں وہ آپ انڈرسٹینڈ کر پائے ہیں. ہمارا جو 2 گھنٹے کا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس میں آپ کی تمام کوئریز کو میں سولو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.